بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، عزیزان ملت، اسلام کے غیور مسلمانوں، اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر اصحاب فیل کا واقعہ بیان کیا، اصحاب فیل کا تذکرہ کیا، اور یہ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے لال حبیب احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، اور اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو فرمایا کہ اے نبی، یہ تم سے دشمنی رکھیں، یہ تم سے جلتے رہیں، کیسے ہی تم سے دشمنی کرتے رہیں، آپ مطمئن رہیں، آپ کو کچھ ہونے والا نہیں، کیونکہ ان کا بھی آخر معاملہ اصحاب فیل کی طرح ہوگا، جس میں اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے اصحاب فیل کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ اصحاب فیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو کچھ معاملہ کیا وہ یہاں پر ذکر فرما دیا۔ وہ کیسے؟ کہ یمن کے اندر ایک بادشاہ جس کا نام تھا ابرہا بادشاہ تھا یمن کے اندر، اس وقت وہ سپر پاور کہلاتا تھا، ساری طاقتیں اس کے پاس موجود تھی، وسائل اس کے پاس موجود تھے، ہر چیز اس کے پاس موجود تھی، لیکن بیٹھے بیٹھے دل کے اندر خیال آیا کہ ہر چیز میرے پاس موجود ہے، سب وسائل میرے پاس موجود ہے، لیکن یہ لوگ طواف کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے یہ مکہ المکرمہ جاتے ہیں، اتنی دور جاتے ہیں، اس لیے اس کو یہ بات ناگوار گزری کہ لوگ اس کے ملک سے دوسرے ملک جائے، مکہ مکرمہ جائے اور وہاں جا کر بیت اللہ کا طواف کرے، اس کو ناگوار گزری۔ چند مزدور اور لوگ اکٹھے کیے، مستری کو جا کر کے اس نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرائی، بالکل خانہ کعبہ کے جیسا ایک اور اپنے یمن کے اندر اس نے تعمیر کرا دیا، کلیسا کی شکل میں خانہ کعبہ کو جیسے خانہ کعبہ ایسے جیسے کلیسا ہے، ایسے ہی اس نے خانہ کعبہ تعمیر کرایا اور لوگوں کے اندر اعلان کرا دیا کہ لوگوں اب مکہ جانے کی ضرورت نہیں، تم وہاں تک جاتے ہو، وہاں جا کر طواف کرتے ہو، لہذا تم یہاں پر طواف کیا کرو۔ یہ ضرور ہے کہ لوگ بت پرست تھے، بت پرستی کی رگ رگ میں بسی ہوئی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم اور تبلیغ کے ذریعے بیت اللہ کی محبت ان لوگوں کے دلوں میں موجود تھی، وہ بیت اللہ سے محبت کرتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ نے یہ معاملہ کیا ہے، وہاں کے چند نوجوانوں نے اکٹھا ہو کر کے یہ معاملہ کیا، روایت کے اندر آتا ہے اس نے اس کے اندر گھس کر کے گندگی پھیلا دی، اور ایک روایت میں آتا ہے بہت سارا حصہ اس کا جلا دیا۔ چنانچہ جب بادشاہ کو پتہ چلا، بہت خوف ہوا، بہت غصہ ہوا،
اور اپنے بہت سارے لشکر کو لے کر مدینے کی طرف روانہ ہو گیا خانے کعبے پر چڑھائی کرنے کے لیے، خانے کعبے کو ڈھانے کے لیے اپنے لشکر کو لے کر کے چل رہا ہے۔ کوئی اسے روکنے والا نہیں، کیونکہ سپر پاور وہ کہلاتا ہے، طاقت اس کے پاس موجود ہے، ہر چیز سے وہ لیس ہے۔ ایک بڑا لشکر ہاتھیوں کا لیا اور ہاتھیوں کے لشکر پر سوار ہو کر کے ہاتھیوں کے اوپر وہ جا رہا ہے بیت اللہ کو منہدم کرنے کے ارادے سے۔ راستے میں کچھ لوگ، کچھ بستیاں ملی، انہوں نے ان سے جب آرائی کی، ان کا مارا ہوا، لیکن وہ لوگ شکست کھا گئے اور وہ لوگ ہاتھ بیٹھے۔ کئی قبیلوں سے شکست ہوئی، ایک قبیلہ تو ایسے نکلا، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بیوی بچوں کو چھوڑ دو، کچھ مت کہو، ہم تم سے جو ہے جنگ نہیں کرتے، ہم تم سے قتال نہیں کرتے۔ چنانچہ جنگ لڑتے ایک جگہ ہے جس کا نام مغمس ہے، مغمس بستی کے قریب جا کر ٹھہرا، ہاتھی وہاں جا کر کے رک گئے، ہاتھی آگے نہیں چل رہے، بڑی کوشش کی، لیکن جب ہاتھی آگے نہیں چلے، ساتھیوں کے مشورے سے وہی ٹھہر گیا کہ آج یہیں ٹھہرتے ہیں۔ چنانچہ اس مغمس کے قریب جو بیت اللہ میں رہنے والے، جو خانہ کعبے کی طرف، اس طرف کے رہنے والے بہت سے لوگ ان کے اونٹ وہاں چرا کرتے تھے، وہاں سبزہ تھا، تھوڑا سبزہ تھا، تو سبزے کی وجہ سے اپنے اونٹوں کو وہاں چرنے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ اتفاق سے جب اس نے ان اونٹوں کو دیکھا تو سارے اونٹوں پر قبضہ کر لیا۔ جب سارے اونٹ اس نے اپنے قبضے میں لے لیے، وہ مکے کے اندر خبر بھجوا دی کہ اب ابرہہ آ رہا ہے، تمہارے گھر کو یعنی بیت اللہ کو منہدم کرنے کے لیے تم میں اگر کوئی طاقت رکھتا ہے تو وہ ابرہہ کو روک کر کے دکھائے۔ یہ اعلان ہوا، اتفاق سے ان اونٹوں کے درمیان بہت سے ہمارے نبی پاک احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے اونٹ بھی موجود تھے۔ اللہ کے نبی کے دادا عبد المطلب کے اونٹ وہاں موجود تھے۔ عرب کے اندر لوگ مشورہ کرنے لگے، سوچنے لگے کہ کیا کیا جائے، فلاں قبیلے میں جنگ آرائی کی، مارے گئے، ستائے گئے، دوسرے قبیلے نے ہاتھ اٹھا دیے، اب ہم یہ دو چار چند آدمی بچے ہیں، یہ چند قبیلے بچے ہیں، یہ چند خاندان بچے ہیں، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ایک میٹنگ کی گئی، میٹنگ میں یہ طے پایا کہ بہت سارا روپیہ، پیسہ، مال اور اپنی پیداوار یہاں تک کہ جو ہمارے پاس موجود ہے اس کو لے جا کر کے ابرہہ کے حوالے کر دیا جائے اور اسے یہ کہا جائے کہ اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، چنانچہ آپ ہمارے یعنی اللہ کے گھر کو یعنی بیت اللہ کو آپ منہدم کرنے سے باز آ جائے، اس کو بھٹے سے باز آ جائے۔ اور اتفاق کی بات یہ کہ لوگوں نے چنا بھی تو عبد المطلب کو، کیونکہ وہ سردار مانے جاتے تھے ان لوگوں کے، عبد المطلب کو چنا۔ عبد المطلب جاتے ہیں کہاں؟ بادشاہ ابرہہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے عرض کرنے لگے کہ اے بادشاہ، آپ کے اندر تو طاقت موجود ہے، لاؤ لشکر تمہارے پاس موجود ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم تم سے لڑائی جھگڑا کر سکیں، لہذا لوگوں نے مشورہ کر کے یہ طے پایا کہ یہ ہمارے جو پیداوار ہے آپ اس میں سے ثلث لے لو یا اس میں سے تہائی لے لو، یہ سارا کا سارا مال لے لو، یہ ہمارے پاس زیورات ہیں یہ بھی آپ لے لو، یہ ہمارے پاس یہ پیسے ہیں، یہ دینار و دراہم ہے یہ بھی آپ لے لو، لیکن بیت اللہ کے منہدم کرنے کا ارادہ چھوڑ دو۔ ابرہہ تو غصے میں بھرا ہوا تھا، کہنے لگا ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے مال و زر کی تمنا نہیں ہے، میں مال و زر کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تو بیت اللہ کو منہدم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب عبد المطلب نے یہ بات دیکھی کہ یہ ماننے والا نہیں ہے تو عبد المطلب نے بیچارے اور چاچا کے ساتھ کہا
کہ پھر آپ ایک کام کیجئے، ہمارے اونٹ ہمیں واپس کر دیجئے، ہمارے اونٹ ہمیں واپس دے دو۔ بادشاہ تعجب سے کہنے لگا کہ عجیب بات ہے، میں تمہارے بیت اللہ کو شہید کرنے کے لیے آیا ہوں، میں بیت اللہ کو منہدم کرنے کے لیے آیا ہوں، اور تم کہتے ہو کہ تمہارے اونٹ واپس کر دوں۔ تو بڑا پیارا جواب اس وقت عبدالمطلب نے دیا اور کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ یہ اونٹ ہمارے ہیں، ان کے مالک ہم ہیں، اونٹ ہمارے ہیں، چراغانوں میں چرنے کے لیے، لیکن بیت اللہ اللہ کا ہے، یہ گھر رب کا ہے، رب جانے یا تم جانے، ہم تو اپنے بیت اللہ کے ارد گرد کے لوگوں کو اکٹھا کر کے وہاں سے نکال دیں گے، اس کو خالی کر دیں گے، آپ بے فکر ہو کے چڑھائی کریں۔ وہ تعجب سے کہا کہ اونٹ واپس کر دو، ان کے جانے دو۔ چنانچہ حضرت عبدالمطلب ان اونٹوں کو لے کر واپس آتے ہیں اور آ کر کے خاندان کے بڑے بڑے معذور لوگوں کو بلایا اور آ کر کے کہنے لگے وہ ماننے والا نہیں ہے، وہ بیت اللہ پر چڑھائی کر کے رہے گا، وہ بیت اللہ پر محمد اللہ کو منہدم کرنے کا ارادہ نہیں چھوڑ رہا ہے۔ چنانچہ کیا کیا جائے، بڑے بڑے سردار اکٹھے ہوئے، سب نے ایک مشورہ طے کیا کہ ہم اللہ کے سامنے یعنی اپنے مالک کے حقیقت کے سامنے روبرو ہوتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے جا کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ گئے، بیت اللہ کی چوکھٹ پر سر رکھ کے عرض معروض کرنے لگے، اے الہ العالمین، اے الہی، جو ہمارے بس کی بات تھی ہم نے کی، ہم نے روپیہ پیش کیا، ہم نے اپنا مال پیش کیا، وہ نہیں مانتا۔ چنانچہ سب چوکھٹ پر سر رکھ کر کے دعا ہوئے، اللہ سے دعا کرنے لگے، لوگ لگانے لگے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کے گول ان کے اوپر بھیجے، ان کی چونچ میں چھوٹے چھوٹے سنجرے تھے، ان کی چونچ میں پتھر تھے۔ چنانچہ روایت میں اندر آتا قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے کہ ابابیل پرندے ان کے سر پر آئے اور انہوں نے اپنی چونچ سے وہ پتھر پھینکنے شروع کیے۔ پتھر گر رہے ہیں جیسا کوئی بم گر رہا ہو، جیسا کوئی گولی چل رہی ہو۔ روایت کے اندر آتا ہے سوار کے سر پہ یہاں پتھر لگتا، بیچ میں سے پار ہوتے ہوئے حاجی کرتے تو پار کر کے نیچے زمین میں جاتے۔ جب دیکھا لشکر تہس نہس ہونے لگا، لشکر بہت سارا تہس نہس ہو گیا، بہت سارے وہاں مر گئے، کچھ لشکر والے لوگ بھاگنے لگے، اب وہاں سے جان بچا کر کے بھاگا۔ چنانچہ روایت میں اندر آتا ہے جب ابرہہ وہاں سے بھاگا، اس کے بدن کے اندر اللہ نے ایسا زہر سرایت کیا، ایسا زہر اس کے بدن کے اندر پھیلا کہ اس کے جوڑ گل کر کے گرنے لگے، وہ گلنے لگا۔ چنانچہ جو کر کے واپس سمجھ پہنچا، بڑے بڑے حکما آئے، بڑے بڑے حکیم آئے، سب نے اچھے طریقے سے علاج کیا، کوئی علاج کارگر نہیں ہوا۔ اس کی موت سب سے عبرتناک موت ہوئی، سب سے برے طریقے سے اگر مرا تو ابرہہ مرا، کیونکہ رب زندہ، اللہ رب العزت زندہ، وہ زندہ جانے چاہیے، اس کا گھر ہے جو اللہ کے گھر کو ہاتھ لگائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حشر ابرہہ جیسا، اللہ چاہے چرندوں سے کام لے لے، درندوں سے کام لے لے، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ چھوٹے چھوٹے وہ پرندے سنگریزے جو لائے، ان سنگریزوں نے ایسا کام کیا کہ کوئی جو ہے کوئی زندگی نہیں بچا، اور جو بچے وہ بعد میں گل سڑ کر ختم ہو گئے، ہاتھی مر گئے، ساری قوم برباد ہو گئی، یہاں کے بادشاہ گل سڑ مرا، آخر انجام تک پہنچ گیا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر فرماتا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ تو آگے فرمایا وہ ایسے ہو گئے جیسے کھایا ہوا بھوسا، بالکل بھوسا ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔